السلام علیکم فرینڈس، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ آل آف یو آر فائن، انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ میں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی پیشن گوئیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک ہم اس کے 17 پارٹ بنا چکے ہیں، 17 حصے، اور یہ جو میں نے بنایا تھا آج، اس پہ یہ دیکھیں کتنی کانسٹنٹ ٹریفک آئی ہے کہ مجبوراً مجھے جو ہے نا وہ دوبارہ سے بنانا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ایک اسمال یوٹیوبر ہوں، بالکل نیا، اور ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہوں۔ اور ایکچوئل میں یہ دیکھیں میری ٹاپ ویڈیوز میں نمبر 2 پہ آ گئی ہے۔ ایک میں نے بڑی ہاؤ ٹو کنورٹ اردو پی ڈی ایف بنائی ہوئی ہے، جس پہ آلموسٹ 24 آور لوگ مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک میں نے ابھی نعت پڑھی ہے بڑی خوبصورت، انفیکٹ حمد اللہ پاک کی، وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں نمبر 2 پہ ایوری تھنگ از گرین، اور آپ لوگوں نے اس سے بڑا انجوائے کیا ہے، جس کی وجہ سے آئی فیل ویری بیٹر۔ اور میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا فردر اور ڈسکشن کروں، تو ہم اپنی اس ڈسکشن کو فردر آگے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ ہم تھے۔ عیسائی ہندوستان کو اپنے آپ چھوڑ کے جائیں گے، لیکن ان کے مکر سے ایک جان لیوا جھگڑا لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ تقسیم ہند 1947۔ اللہ کے لطف و کرم سے ایک کینہ پرور ہندو بنیا جس کا نام گاف سے شروع ہوتا ہے اور 6 حروف پر مشتمل ہے، مسلمان ہو جائے گا۔ موہن داس کرم چند گاندھی۔ 2 حصے، چونکہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس لیے انسانوں کا خون جاری ہوگا، شورش اور فتنہ وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان اور انڈیا بنا تو اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے تو ہجرت کی داستان ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں شاید آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے یا نہیں کیا، آئی گیس کیا ہوا ہے کہ ایک رسالہ چھپتا تھا، حکایت۔ حکایت کا مطلب ہوتا ہے سچی داستان، سچی بات جسے ایک داستان یا کہانی کی صورت میں پیش کیا جائے، اسے حکایت کہتے ہیں۔ تو وہ بچپن میں والد صاحب لے کے آیا کرتے تھے، اور ہم سب بہن بھائی جو ہے نا اس کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ باقیوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بٹ میں نے اس کو یقیناً بہت کینلی آبزرو کیا، پڑھا اور اسے ڈائجسٹ کیا اپنے اندر، اور مجھے قیام پاکستان بننے کے بعد اس کے سارے حالات و واقعات، پاکستان جب نہیں بنا تھا تو ہم لوگ کیسے رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ان سب کہانیوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اور اس عنایت اللہ اس کے جو ہے نا وہ مدیر کہہ لیں یا جو رسالے کو چلاتے تھے وہ تھے، تو اس میں وطن کی محبت میں نے بچپن میں ہی سیکھ لی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وطن کی محبت مجھے حکایت سے ہی ملی، اور اس وقت ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج جب میں زندگی کے کتنی باریں دیکھ چکا ہوں، 40 کو میں نے ٹچ کر لیا ہے، 40 کا ہو گیا ہوں میں، اس وقت میں جب یاد کرتا ہوں تو میرے دل پہ کچھ کہانیاں، واقعات جو ہیں وہ نقش ہو چکے ہیں، جن میں حسن بن صبا، صلاح الدین ایوبی، خاص طور پر یہ 2 کردار جو ہیں میں ان کو آج تک بھلا نہیں سکا، اور انہی کرداروں کو میں نے اسی سال آئی گیس 1 اور 2 منتھ بیک میں نے ریفریش کیا دوبارہ سے ان کہانیوں کو، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا اور دوبارہ سے پڑھا، اور میں نے انالائز کیا کہ آج کی ینگ جنریشن کا ان کو پڑھنا کتنا ضروری اور مینڈیٹری ہے۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اسلاف سے، آباء و اجداد کو نہیں جانیں گے تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یعنی میں کل پرسوں میں غالباً سن رہا تھا، ایک بیان سن رہا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ
مسلمانوں نے جب اسلام کی فتوحات شروع کی تو وہ سیل رواں تھمتا نہ تھا کسی سے، اتنی فتوحات فتوحات فتوحات۔ یہ جب ایک یہودی فتنہ گر حسن بن صبا آیا، اس نے اپنی جنت بنائی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس نے جو سکیٹرڈ کیا، جو ریشہ دوانیاں کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور پھر اللہ کا ایک میدان، مرد میدان صلاح الدین ایوبی جو ہے نا، وہ اللہ پاک نے اس کے حسن بن صبا کے بعد بھیجا، جس نے یروشلم جو ہاتھ سے نکل چکا تھا، بیت المقدس، اس کو دوبارہ سے فتح کیا۔ تو ان سب کہانیوں کو پڑھنا، صحیح کسی لکھاری جس نے لکھا ہو ایمانداری سے، اس کے ساتھ پڑھنا ہم سب کے لیے مینڈیٹری ہے۔ ہم خود سے جائزہ اپنا لیں، اینالائز کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آیا کہ یہ جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیز اور پازیٹیو ہونی چاہیے۔ میں آج آپ کو، میری کچھ دن پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور میں نے تب بھی یہی بات کی تھی کہ انسان جس وقت، جس سٹیج میں، جب بھی، جہاں بھی ہو، اس وقت اگر وہ اپنا صحیح 100% بات کرے گا تو اللہ پاک اس سے جو بھی کام لینا ہوگا، یا جو بھی اس کو مقام دینا ہوگا، جو بھی کام لینا ہوگا، جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آٹومیٹیکلی صحیح کام کر لے گا۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں جو میں اپنے لحاظ سے فیل کرتا ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اسلام کا بہت زیادہ نالج ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کرسٹیانہ بیکر ہیں، ایک مس جرمنی کی بیسیکلی ہیں وہ، انہوں نے اسلام قبول کیا 1994 میں، اور وہ فارمر MTV ریپریزنٹر تھی۔ آپ سٹارٹنگ میں کہہ لیں کہ پائنیئر میں سے ایک تھی۔ اس نے اولمپکس میں بھی مشعل اٹھائی، اور اس نے بہت زیادہ ایپیسوڈ کی MTV کی۔ وہ کیسے کنورٹ ہوئی؟ اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا فرام MTV ٹو مکہ۔ MTV میوزک کا وہ پروگرام، جب ہم 90s میں بچے ہوتے تھے تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم وہ پروگرام کبھی ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ آپ کہہ لیں کہ مذہبی تھا۔ میرے والد صاحب عربی اور اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں، میں بھی اسی اسکول سے پڑھا ہوں۔ تو وہ MTV جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، جو میرے لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ بہت ناپسندیدہ چینل تھا، جبکہ میں چھوٹا تھا اس وقت۔ ہم گڈیاں اڑایا کرتے تھے، بلکہ اڑایا کرتے تھے، پکڑتے زیادہ تھے۔ شوق، کریسنٹ اسکول کا گراؤنڈ بہت بڑا تھا، تو وہاں پہ ہمیں گڈیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ وہاں پہ گڈیاں پکڑ کے پھر چھت پہ آنا، اڑانی۔ تو وہاں پہ بات ہوتی تھی ہم فلیٹس میں رہتے تھے، تو فلیٹ میں ایک فلیٹ میں ڈش لگی ہوئی تھی، تو وہ لوگ دیکھتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم دیکھ سکیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو MTV وغیرہ میں آتے ہیں وہ لوگ تو بہت برے ہوتے ہیں۔ میں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں۔ آئی ایم ٹاکنگ آن اے سیریس نوٹ، اور میں آپ لوگوں سے کوشش کروں گا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں۔ ہم کہتے تھے یہ لوگ تو بہت برے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اسی MTV کی ریپریزنٹر کو 1994 میں اسلام جیسی دولت عطا فرما دی۔ میں نے اس عورت کو، اس کو بہت کینلی سنا، اس کی کہانی کو پڑھا۔ فرام MTV ٹو مکہ، میرے پاس اس کی سافٹ کاپی بھی پڑھی ہے انگلش میں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ میں دے سکتا ہوں۔ کوئی بھی آپ میں سے، آج کل تو نیٹ کا دور ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب گھروں میں ہی ہیں، آپ ویکیپیڈیا میں جا کے سرچ کریں، یا گوگل میں ایون سرچ کر لیں، کرسٹیانہ بیکر لکھیں، تو آپ کو اس کی کمپلیٹ ہسٹری آ جائے گی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی کا بھی تھا، اس عورت کی، اور مجھے بھی اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ ملا۔ دیکھیں، جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ لاجک مانے گا، اور
میرا جو اللہ پاک نے یہ سفر شروع کیا، کیسے میں داڑھی تو میں نے قریباً آئی گیس 23 یا 24 سال کی عمر میں میں نے داڑھی رکھ لی تھی مکمل پوری. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی. لیکن 38 سال کی عمر میں جب میں ہوا، اپریل کی 38 ہو گئی، اپریل میں غالباً 38 سال کا جب میں ہوا، 39 میں جانے والا تھا. تو تب میں نے ان سب باتوں کو خود سے انالائز کرنا شروع کیا. ایک تو یہ تھا کہ پہلے جو والدین نے کہا، ماں باپ نے کہا، ان کی بات مان لی، سر تسلیم خام، جی ٹھیک ہے. میں بچپن سے ہی کام گو ہوں، خاموش طبع ہوں، بہت کم بولتا ہوں. تو ماں باپ کی بات مان لی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو جو کہا ٹھیک ہے. اللہ پاک نے کچھ نیک کام بھی کروائے، اور ان کا تذکرہ کرنا آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا مینڈیٹری ہے. کیا ایٹ دا ایج آف 38 آئی فیل بیڈلی کہ یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ میں اگر اپنا موازنہ کروں تو میں تو ٹھیک انسان نہیں ہوں. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، اور جو میں کرتا ہوں وہ میں کہہ نہیں رہا. میرے اندرونی جذبات کیا ہیں، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے، اور کیا میں لوگوں کو کہتا ہوں مسجد میں، ان سب میں تو بہت ڈفرینس تھا. اور دین آئی فیل بیڈلی کہ یہ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں. کیا میں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اللہ کی ذات کو دھوکہ دے رہا ہوں. تب مجھے پہلی دفعہ یہ شعوری طور پہ احساس ہوا. اور میں بڑا حیران ہوا، اور پھر میں نے اللہ کی ذات کو ڈھونڈنا شروع کیا. اس میں مختلف سٹیجز آئیں میرے پہ، اور آج کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری سٹیجز کو شیئر کروں کہ وہ کیا سٹیجز تھیں، اور وہ کیا واقعات تھے جو میری زندگی میں پیش آئے، اور جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں سیدھا راستہ دکھایا. میں ابھی تک ان سرچ آف ہوں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے دیں اور مجھے اپنے اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں. دیکھیں اللہ پاک کا دین وہ تو بلند ہونا ہی ہونا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ پاک کی تدبیر سب سے بڑی ہے. لیکن اگر اس میں شامل ہو جاؤں، میرا کوئی حصہ ہو جائے، میرا کوئی رول ہو جائے، تو میرے لیے آخرت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی. ایک بزرگ سے میں نے سنا. اچھا، ایک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ کبھی کسی کا نام نہ لوں. وہ اس لیے کہ ہم لوگ، خاص طور پہ پاکستان میں رہتا ہوں تو میں پاکستان کے لوگوں کو جانتا ہوں، ہم لوگ بہت کانشیس ہیں. یہ کس مولوی نے کہا ہے، یہ کس مسلک نے کہا ہے. اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے تو کسی مولوی نے کہا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، تو میں اس بات کو فالو نہیں کروں گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں ابھی آنے ہیں، وہ سارے سب کے میں جواب آپ کو دے دوں، کیونکہ میں ان سب فیزز سے گزر چکا ہوں. میں نے کچھ ایسے لوگوں کو سنا، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عالم دین نہیں ہے، تو انہیں کیسے پتہ ہوگا. کچھ عالم دین لوگوں کو بھی سنا، انہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اب میں نے کیا کیا، یہ میں آپ کو اپنی فائنڈنگز بتا رہا ہوں. میں اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، تو وہ بعد میں اکیڈمی میری اپنی ہو گئی تھی. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ جو روزانہ میں ایک چیز سمجھ کے جاتا تھا نا، وہ میں جا کے ان سے کراس کویسچننگ کرتا تھا، اور ان کو یہ نہیں بتاتا تھا یہ کس نے کہا تھا، بلکہ میں انہیں یہ کہتا تھا اس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھیں کہ یہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. پھر ہر بچہ مجھے اپنی عقل کے مطابق جواب دیتا ہے.
کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، وہ سب جب اپنی عقل کے مطابق جواب دے دیتے تو اس کے بعد پھر میں ان میں سے ایک رزلٹ نکالتا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا اس پریکٹس کا؟ اس پریکٹس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات فیل کی، بڑوں سے سنتے آئے تھے کہ کبھی بھی بانٹنے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ مطلب قدرت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کو چاہیے، جس چیز کی آپ کو فراوانی چاہیے، وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں، وہ چاہے عزت ہو، دولت ہو، محبت ہو، پیسہ ہو، راحت ہو، آسانیاں ہوں، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں۔ تو میرے پاس جتنا نالج تھا، میں اب پھر وہی کہوں گا کہ جتنا نالج تھا میرے پاس، وہ میں نے بعینی ہی لوگوں میں اس کو بانٹنا شروع کر دیا، اور اس کا ادراک مجھے پہلی دفعہ تو نہیں، خیر آپ یوں کہہ لیں کہ میں لائیو آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو مجھے اس کا ادراک ہوا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے ایک دفعہ باتوں میں ایسے ہی آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں اور عقل دی ہے، اس سے ہم سنیں اور فیصلہ کریں۔ تو اب اس کی ایگزامپل جو ہے نا، وہ جیسے بھی آپ سے بات کروں، ایسے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایسے اچانک ایگزامپل آئی کہ جیسے 9th میں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں فراگ کا، ورنیئر کیلیپر کا، اسکرو گاز کا، یا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہم کیمسٹری لیب میں جا کے، فزکس لیب میں، بایو میں جا کے کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپریٹس دے دیا جاتا ہے، اسکرو گاز ہے، یہ ورنیئر کیلیپر ہے، یہ ورنیئر کیلیپر ہے، یہ ساتھ میں یہ اس کا اپریٹس ہے، یہ آپ کو ہم نے دے دیا ہے۔ اس کی ریڈنگ آپ نے 2 کہہ لیں، 3 کہہ لیں، 5 ریڈنگز لینی ہے، اور یہ اپریٹس آپ کے پاس ہے، یہ ریڈنگ آپ نے لینی ہے، اور پھر اس کو کسی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو خود سے ایکسپیریمنٹ کر کے اور پھر اس کا رزلٹ نکالنا ہے۔ ہم جب خود سے کوئی چیز کریں گے، اس کا رزلٹ نکالیں گے، تو پھر ہمیں اس چیز کا مکمل اعتبار، اس چیز پہ مکمل بھروسہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جب تک آپ اپنی ذات کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی ذات کو حوالے نہیں کریں گے اللہ پاک کے، تب تک یہ سارے مراحل جو ہے نا وہ مشکل ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر پھر مجھے یاد آ گیا، آج ہی غالباً میں سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب اور علامہ اقبال کے بیٹے جاوید گامدی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں وہ بات بتا رہے تھے کہ ہم لوگ رسومات وغیرہ اور ریلیجیس جو ہیں ان میں اتنے زیادہ کھپ جاتے ہیں کہ ہم یہ چیز بھول ہی جاتے ہیں کہ جب تک عشق نہ ہو کسی چیز سے، عقل، دل اور نگاہ کا اولین مرشد عشق، عقل، دل اور نگاہ کا اولین مرشد عشق، عشق نہ ہو، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ تو عشق کا ہونا مینڈیٹری ہے، اللہ پاک کی ذات سے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ اگر ہمیں ہوگا تو ہم جو ہیں شرع و دین ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، میں ذرا فرط جذبات میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہوں۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجر ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی غیرت اور ناموس نقصان ظاہر ہوگا، یعنی مسلمانوں کی لڑکیاں اور عورتیں چھین جائیں گی۔ یہ ہم 1947 میں سب کچھ دیکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی ہم نے تب سے میں نے جیسے آپ کو حقائق کا بتایا، اس میں یہی کہانیاں ساری جو ہے نا وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے میں ایمان حاصل کر لیں گے، سزا اور مصیبت کے بعد ان کی تقدیر ظاہر ہوگی۔ ہندوستان 2 حصوں میں کھلم کھلا تقسیم ہو جائے گا، مکر و فریب سے آشوب و رنج ظاہر ہوگا۔ ہندو پاک پر بادشاہ بے تاج بادشاہی کریں گے، نہ جانتے ہوئے اپنے فرمان جاری کریں گے جو فی الجملہ مہمل ہوں گے۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ ایک رستمانہ دلیرانہ جنگ لڑیں گے، پاک بھارت 1965 کی جنگ، یہ جو مسلمانوں نے جیت لی۔ رشوت لے کر سستی کریں گے، جان بوجھ کر غفلت کریں گے، شاہی کام
بدل دیا کریں گے۔ مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت آئے گی۔ جنرل ایوب خان کا استعفیٰ، ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے لیے سزاوار ہوگا۔ آخر ذات باری تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری کر دے گا۔ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے، گرتے پڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہندو قوم کے ہاتھوں جو اسلحہ بند ہوگی، مکتی باہنی۔ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر ایک قہر ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر ان کے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی، تباہی اور بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971، مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر، سب سے بڑی قتل گاہ بن جائے گا۔ تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ 1971 ڈھاکہ۔ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے اور وہ اپنے گناہ گارانہ وعدوں کے مطابق کافروں کو مدد پہنچائیں گے۔ شیخ مجیب الرحمن اور اندرا گاندھی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا۔ ایران والے اور ترکی والے بھی مدد ظاہر کریں گے۔ ہمسایہ ملک خصوصاً افغانستان، ایران اور ترکی مددگار ثابت ہوں گے۔ لیکن یہ ساری پیشن گوئیاں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں، اور تھوڑا سا آج کا جو ہے نا وہ ہمارا لینتھی ہو گیا ہے، لیکن آپ سب لوگوں سے ڈسکشن کرنے کا، بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا را اپنی زندگی کا کوئی پرپس، کوئی گول سیٹ کریں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں۔ لیٹ سپوز ہم جو ہے نا وہ اپنی ڈیلی کی کوئی روٹین بنائیں۔ مسلمان ہیں تو جو سب سے مشکل کام میری زندگی کا تھا نا، جو میں نے اپنی زندگی میں انالائز کیا، وہ تھا فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 29 جنوری 2019 کو میرا یہ چینل شروع ہوا تھا، اور ہاں غالباً اسی ڈیٹ سے لے کے آنورڈ میں نے کافی دیر ٹل رمضان تک میں نے فجر کی نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ مسجد میں روزانہ پڑھی تھی۔ اب بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھار وہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایز اے ہیومن پلس مائنس زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تو سب سے ہارڈ جو میرے لیے کیک تھا، ہارڈیسٹ جاب تھی، وہ تھی فجر کی نماز کو پڑھنا۔ وہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پڑھوں۔ غفلت ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے، ایز اے انسان۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں سب سے ہارڈ چیز دیکھیں گے کیا آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کی زندگی میں جب آپ کسی سے کوئی بات کہیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ غالباً آج سے 1 سال پہلے 2003 میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، اس میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ آئی گیس آج کل انگلینڈ میں یا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، وہ یہ فیس بک میں میرے ساتھ ایڈ ہے۔ اس نے مجھے میسج کیا کہ سر میں بہت پریشان ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے ایک بات سمجھائی کہ میں نے اپنی زندگی میں آفٹر 38 ایئرس 2 باتیں جو ہے نا وہ سیکھی ہیں، اور بھی کافی چیزیں سیکھی ہیں، لیکن 2 باتیں جو مجھے سب سے زیادہ مینڈیٹری لگیں وہ یہ تھیں کہ ایٹ دا ایج آف 38 مجھ سے جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئی، اللہ پاک انہیں معاف فرمائے، اور اب سے آنورڈ میں نے یہ تہیہ کیا ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ نمبر 1 کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ یہ سچ بولنے والی گیم میں بچوں کے ساتھ اکیڈمی میں بھی کافی دفعہ کھیل چکا ہوں، اور بچوں کو 2-3 بچوں سے 2-3 قریباً بچوں سے میں نے کہا تھا کہ ہفتہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر آخر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوا۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، میں بچوں کے ساتھ یہ گیم بھی کھیلی، اللہ پاک نے اس کی وجہ سے مجھے بھی استقامت دے دی۔ ایک بات یعنی ہمارے معاشرے میں جو چیز بھی چل رہی ہے وہ الٹی چل رہی ہے۔
ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو میں نے ساری چیزوں کو جب اینالائز کیا، اس کے بعد میں اس نتیجے پہنچا، اوہو یہ اصل تو بات یہ ہے. ایک دوسری بات یہ ہے جو میں نے اس کو کہی کہ آپ کی زندگی میں آپ کی کمائی سے ایک لقمہ بھی حرام کا آپ کے پیٹ میں نہ جائے. آپ کی کمائی کا ایک لقمہ بھی حرام کا نہ ہو. ایٹ دا ایج آف 38 یہ میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی، اور یہی میں نے سیم اس کو بتا دی. اب میں نے دل میں سوچا، ٹاکنگ آن اے سیریس نوٹ، کہ اس نے کون سی میری بات ماننی ہے. بس میں نے کہہ دیا اور اس نے سن لی. اب شاید وہ بات بھی نہ دوبارہ کرے کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن کین یو بلیو دس کہ جب میری دوبارہ اس سے ایک آدھے دن بعد بات ہوئی تو اس نے کہا کہ سر آپ نے مجھے یہ جو کہا تھا نا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. تو اگلے دن میں گیا اور بینک میں جا کے جو میرے اکاؤنٹ تھے نا جس سے مجھے منافع ہوتا تھا، اللہ جانے کون کون سے اکاؤنٹ تھے، وہ سیونگ تھے یا جو کوئی بھی اکاؤنٹ تھے، وہاں سے سارا میں نے پیسہ جو ہے نا وہ نکلوا لیا. اب بتائیں سر میں کیا کروں. وہ ایک مزاحیہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ میں جا رہا سا رستے سے گلی چ تے کتا بھونکڑ ڈیا سی. کتا بھونک رہا تھا، میں اگے ہویا تے کتا میرے تو ڈریے تے میں کتے کو ڈریا ہوں. یعنی وہ میرے سے ڈر رہا تھا، میں اس سے ڈر رہا تھا. تو مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ میری بات مانے گا. اچھا یہ بھی سٹیپس ہیں کچھ، مطلب زندگی میں اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس میں کچھ سٹیپس آپ کو خود سے بنانے پڑیں گے. میں نے جو سٹیپس بنائے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی اپنے پر ضروری کی، باقی تو میں چاروں پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ہے. پھر یہ سچ بولنا والا، اور اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں کہ سچ بولنے کا جو مطلب میں نے مختلف علماء کرام کو سنا اور بھی بہت سے لوگوں کو سنا. قاسم علی شاہ نے ایک دن ریفر کیا سنتے سنتے کہ ایک لڑکا ہے سندیپ مہیشوری، اس کو بھی سنیں. میں نے اس لڑکے کو سنا، ڈیپلی سنا، سارے لیکچر آلموسٹ اس کے سنے، اور اس کی ساری کہانی کا جو میں نے نچوڑ یہ نکالا کہ وہ تو ہندو ہے، اسے تو نہیں پتہ، لیکن اس نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل سچ ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سارے باتوں کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ اب آئندہ سے آنورڈ میں جو کام بھی کروں گا سچ کروں گا، سچ بولوں گا. ایک لڑکی رکھی تھی اسے نکال دیا، اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں نکالا. یہ اس کے ورڈز ہیں، آپ سن سکتے ہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہیں. اور پھر میں نے ایک آن لائن سیلنگ کی ویب سائٹ بنائی اور اس پہ مجھے جو ہے نا وہ پروفٹ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب میں یہ لیکچرز نہیں دیا کروں گا، جو کہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگی. اگر آپ کو اللہ پاک نے ایک ہنر دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اسے اویل کریں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. فائدہ پہنچانا مینڈیٹری ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک بات یہ، سیکنڈ یہ، اور تھرڈ یہ کہ میں نے یہ انالائز کیا، کچھ علماء کرام کی تفاسیر سنی، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار، مفتی طارق مسعود اور جنید جمشید، کرسٹیانہ بیکر اور یوسف اسٹس. ان سب لوگوں کو سننے کے بعد میں نے کچھ جو رزلٹ نکالے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں ایک ٹکڑا بھی حرام کا آپ کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. تو اللہ پاک آپ کے سارے کام بنا دیں گے. کیسے بنائیں گے یہ نہیں پتہ، لیکن بن رہے ہیں میرے، میں آپ کے سامنے موجود ہوں. لاسٹ آخری بات کریں گے کہ آپ کے ذمے قرض ہے،
آپ کو پیسے چاہیے، آپ ایفرٹ اپنی پوری کریں، جو اللہ پاک نے آپ کو نالج دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو پورا خرچ کریں اور اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جو چیز بھی آپ کو چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا کثرت سے ورد کریں، کثرت سے ورد کریں، تو اللہ پاک آپ کو وہ سب چیزیں عطا فرما دیں گے۔ جو جائز آپ کی ضروریات ہیں وہ سب کی سب اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے، میں ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی سینٹی ہو گیا تھا، جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اس میں سے ایک بات بھی میں نے غلط نہیں کی۔ انشاءاللہ آپ کو انہی پتھروں پہ چلتے چلتے کہکشاں تک آ گئے، ہم محبت میں ستاروں کے جہاں تک آ گئے، چلو تو صحیح اعتبار بھی آ ہی جائے گا۔ جنید جمشید کا یہ گانا ہے۔